السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے قانون اسلام کا ماخذ اول قرآن مجید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کلام الہی، پیچھے ہم ماخذ فقہ اسلامی ادلہ اربع اس میں 4 چیزیں پڑھ کر آئے کہ وہ ذرائع ہیں جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے، جس میں ٹاپ پریورٹی پہ قرآن پاک آتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ہے نا کلام الہی یعنی اللہ کا کلام ہے قرآن پاک۔ انڈرسٹوڈ بات ہے قرآن و سنت اور دین پر چلنے والے مسلمانوں کے لیے۔ اسلامی قانون کی سب سے بڑی دلیل، یعنی اگر اسلامک لا ہم دیکھیں گے، شریعت والا لا، تو اس کی سب سے بڑی دلیل اور بنیادی ماخذ قرآن کریم ہے، جو خدا کا کلام ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے کہ قرآن خود ببانگ دوہل اعلان کرتا ہے، یعنی کہ علل اعلان قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ اللہ کا کلام ہوں۔ سورہ سجدہ، تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، رب العالمین کی بات ہے۔ اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کی ہدایات کی روشنی میں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ صادر کر سکیں، قرآن کی ہدایات کی روشنی میں لوگوں کو بتا سکیں، سمجھا سکیں، گائیڈ لائن دے سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے، انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک، یقیناً ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ وہ جو ودن بریکٹ راہ راست بریکٹ کلوز اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ دیں۔ یعنی یقیناً ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے، حق کے ساتھ آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ کہ جو راہ اللہ نے آپ کو دکھائی، جو گائیڈ لائن اللہ نے آپ کو دی، آپ اس گائیڈ لائن کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، انہیں بتائیں، سمجھائیں۔ تو گویا فیصلے ہوتے ہیں، قانون ہوتا ہے، لا ہوتا ہے، تو اسلامک لا میں ٹاپ پریورٹی پر قرآن کو دیکھا جائے گا کہ وہاں پر کسی بھی حکم کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اس کے ڈوز میں، اس کے ڈونٹس میں، اس کے امر میں، اس کے نہیں میں۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ قرآن کو چونکہ ہم لے رہے ہیں قانون الہی کے طور پر، پہلے ماخذ کے طور پر کلام الہی ہم نے پڑھا، پھر ہم چونکہ اس کا انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ نزول قرآن کیا ہوا۔ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں قرآن کے حوالے سے جو پیچھے آپ بارہا پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں تو چونکہ لیکچر کی ریکارڈنگ چاہیے تو ہم اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل میں۔ اب آپ نے اس کو جب لکھنا ہے تو آپ مناسب طریقے سے اس میں سے پوائنٹس لے لیجئے گا۔ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 41ویں سال سے، یعنی 40 کے آپ ہوئے، 41ویں میں گئے تو ساتھ ہی آپ پر بتدریج یعنی آہستہ آہستہ نازل ہونا شروع ہوا۔ اس نزول کی ابتدا، یہ ہم سب کو معلوم ہے، کب ہوئی ہے؟ ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے یا 17ویں رات ہے، دونوں رائے ہیں، لیکن زیادہ 27ویں بھی ہوتا ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا جب کہ آپ غار حرا میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ غار حرا میں غور و فکر کے لیے چلے جایا کرتے تھے کہ میں کیوں ہوں، دین ابراہیمی کیا ہے، اللہ کو کیسے پہچاننا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، کیونکہ اس قدر بت پرستی اور شرک آپ کے علاقے میں، ماحول میں آ گیا تھا کہ صحیح راستہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، تو جاتے تھے وہاں پر آپ۔
اور 10 ہجری میں جب آپ کی عمر 63 سال کی ہوئی ہے تو 9 ذی الحج حج اکبر کے دن سب سے جو آخری آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ اب یہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے پہلی وحی کب آئی، آخری وحی کب آئی، کون سی وحی پہلی تھی، کون سی آخری تھی۔ آخری میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ یعنی آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس آیت کو آپ کو رٹا لگانا ہے، بغیر اعراب کے یاد کرنا ہے کہ اپنی نعمت تم پر پوری کی، تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد امر اور نہیں، یعنی امر ہوتا ہے ڈو اور نہیں ہوتا ہے ڈونٹس، کرو اور نہ کرو کے متعلق آپ پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صرف 81 ڈیز زندہ رہے۔ اس بنا پر نزول قرآن کی ابتدا اور انتہا کو اگر ملایا جائے ٹائم ڈیوریشن کو تو یہ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن بنتے ہیں۔ آپ سب چیزوں کو، انفارمیشنز کو آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں، انڈر لائن کرتے جائیں، دماغوں میں رجسٹر کرتے جائیں۔ نزول کے 2 دور ہیں، ادوار، ٹائم پیریڈ۔ نزول قرآن کا زمانہ 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہے، منقسم ہے، جو باہم ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، یعنی بہت نمایاں ہیں، کلیئر ہیں۔ پہلا حصہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ معظمہ میں تھا، جسے مکی دور بھی بولتے ہیں۔ پیچھے آپ بارہا اسلامیات کمپلسری وغیرہ میں یہ ڈیٹیل پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ مکی دور کل 13 سال 5 مہینے 13 دن کا زمانہ ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے گا۔ اس کی ابتدا 17 رمضان 41 نبوی سے ہوئی۔ اب یہ جو نبوی ہے اور ہجری، اس کے فرق کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ نبوی دور کہلاتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کا 41واں سال تھا، نبوی دور اس کو بولا جاتا ہے، اور ہجری جب آتا ہے تو وہ آپ کی ہجرت کے بعد کا ٹائم ڈیوریشن کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسے یاد کر لیجئے گا، غلطی نہ کیجئے گا۔ اور یکم ربیع الاول 54 ہجری 54 نبوی تک وہ دور، پہلا دور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس مدت میں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا، یعنی اس ٹائم ڈیوریشن میں جو حصہ نازل ہوا اس کو مکی کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں، ویسے تو آپ گئے ہی نہیں کہیں پہ، ادھر مکہ میں ہی رہے، لیکن اگر آپ کہیں جاتے، جیسے مدینہ سے آپ مدنی دور ہے، تو مدینہ سے اگر آپ مکہ تشریف لائے ہیں اور مکہ میں آ کر آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کو مکی دور کی آیات نہیں کہا جائے گا، وہ مدنی دور میں ہی کاؤنٹ ہوں گی، کیونکہ وہ تو آپ ٹیمپرری مسافر کے طور پر آئے نا مکہ۔ تو یہ بات کلیئر کر لیجئے گا۔ دوسرا حصہ ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ کل 9 سال 9 مہینے 9 دن کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی سملیرٹی ہے، 9 سال 9 مہینے 9 دن، 999 کر لیں گے۔ اس کی ابتدا یکم ربیع الاول 54 نبوی بمطابق 10 ہجری پر یہ ختم ہوا۔ اس دور میں آیتیں اور صورتیں جو نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا مکی حصہ کل قرآن 2/3 ہے، مدنی حصہ 1/3 ہے۔ صورتوں کی جو مجموعی طور پر تعداد ہے 114 ہے، جس میں سے مکی صورتیں 86 اور مدنی 28 ہیں۔ پہلی سورہ فاتحہ اور آخری الناس ہے۔ اب یہ قرآن کا انٹروڈکشن لازمی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو آپ موٹا موٹا بھی لکھیں تو لکھنا پڑے گا آپ کو جب بھی آپ اس کوسچن کو اٹیمپٹ کریں گے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کلیات کی کتاب ہے۔ ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن صرف قصے کہانیاں ہی نہیں بیان کرتا، بلکہ وہ شخصی اور اجتماعی زندگی کے لیے مکمل طور پر دستور العمل بھی ہے، یعنی قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ انسان کو زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل دیتا ہے۔ اب قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نازل نہ ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اس کتاب میں زندگی سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کی جو جزیات ہیں وہ مذکور نہیں ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ چونکہ ہر زمانے میں انسانوں کا عقل اور شعور، ان کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں برابر ارتقاء یعنی کہ ترقی جاری ہوتی ہے،
اس بنا پر حکمت خداوندی کا تقاضا یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس آخری کتاب سماوی میں زندگی کے متعلق صرف اصول فنڈامنٹلز بیان کیے جائیں اور ان کی جو جزیات یعنی ڈیٹیلز ہیں اس کو نہ چھیڑا جائے۔ پس قرآن میں جب جزیات مذکور نہیں یعنی جزیات نہیں ہیں، اصول ہیں، صرف اصول اور کلیات کا ذکر ہے، تو فہم قرآن کے لیے ضروری کیا ہے کہ اصول سے فروع اور کلیات سے جزیات کے استخراج اور استنباط کی صلاحیت و استعداد پیدا کی جائے۔ بڑے بھاری سے جملے ہیں، لیکن آپ کو میں سمجھاتی ہوں کہ چونکہ قرآن فنڈامنٹلز ہیں، جزیات ڈیٹیلز نہیں ہیں، لہٰذا ضروری کیا ہے جب ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ اس کی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو اصول سے فرع یعنی برانچ ہم نکالیں گے، جو ایکچول روٹ ہے وہاں سے برانچ نکالیں گے، اور کلیات یعنی کہ جو تھوڑی تھوڑی کل یعنی کہ تھوڑا مختصر جس چیز کو بیان کیا ہے اس سے ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، جزیات کے استخراج اور استنباط یعنی اس کو وہاں سے ہم لیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو نکالیں گے، اس کو کھودیں گے، اس کو کریدیں گے، اس کو سمجھیں گے، یہ صلاحیت اور استعداد اپنے اندر پیدا کرنا۔ چنانچہ فقہا نے قرآن مجید کے صرف اسی حصے سے بحث کی ہے جس کا تعلق فقہی احکام سے ہے۔ تو یہ بہرحال یہ فقہاء کرام کا انداز ہے اس پہ بات کرنے کا، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بغیر کسی چیز کو ایکسپلین کیے ہوئے چھوڑ دیا ہو، جو بعد میں فقہ کی برانچز جب وہ ڈیولپ ہوئیں تو اس وقت ان کو وہ بات سمجھ میں آئی، چیزیں سمجھا دیں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ حصہ 500 آیات پر مشتمل ہے، 500 مین 500۔ قرآن میں ان آیات کی تفصیل کیا ہے؟ عبادات کے بارے میں 140 ہیں، نکاح، طلاق، وصیت کے بارے میں 70 آیات ہیں، خرید و فروخت، اجارہ، رہن، شرکت، تجارت 70 آیات ہیں، حدود و تعزیرات کے بارے میں 30، قضا اور شہادت یعنی گواہی کے بارے میں 20، متفرق احکام 170۔ تو یہ علم اصول فقہ از عبد الوہاب خلاف یعنی کہ کسی بک کا حوالہ دیا، انہوں نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ جی فلاں فلاں حکموں کے حوالے سے قرآن میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فقی یا مجتہد کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان آیات کے بارے میں علم رکھتا ہو، اسے پتہ ہو کون سی آیت ناسخ ہے، کس نے منسوخ کیا ہے، کون سی منسوخ ہوئی ہے، کون سی مجمل ہے یعنی شارٹ آئی ہے، کون سی مفصل ہے ڈیٹیل میں آئی ہے، کون سی خاص ہے یعنی اسپیشل ہے، کون سی عام ہے یعنی کامن ہے، کون سی محکم ہے یعنی بالکل کلیئر ہے، کون سی متشابہ ہے یعنی جس کو سمجھنا انسان کے اس حواس خمسہ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل میں لانے کی باتیں جو ہیں کس درجے کی ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ۔ یہ جو اب یہاں پہ ٹرمز آپ پڑھ رہے ہیں نا، ناسخ، منسوخ، مفصل، یہ اب آپ نے یہاں پہ کچھ بھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا، یہ سب ماسٹر لیول کی چیزیں ہیں۔ تو کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے ان آیات کے اندر، اور پھر جو آیات ہیں جس میں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان آیات کی نوعیت کیا ہے، حرام ہے، مکروہ وغیرہ۔ اب جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے قانون اسلام کا ماخذ اول، اس میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہے۔ یہ نزول قرآن کے دو دور، قرآن کلیات کی کتاب ہے، اس میں بہت ڈیپتھ میں نہیں جانا۔ جس چیز کو آپ نے زیادہ ہائی لائٹ، کیونکہ 10 نمبر ہے نا، اب 10 نمبر میں سے یہ جو پہلا انٹروڈکشن ہم نے پڑھا ہے اس کو 2 نمبروں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے آپ نے فل فوکس کرنا ہے اس پہ، یہ جو آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں فقہی احکام کے قرآنی اصول، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے ایک لائن بھی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ شروع میں تو آپ اس کو موٹا موٹا 1-2 پیروں میں آپ اس کا گزارا چلائیں، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو ہے قرآن مجید کے اصول و کلیات پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فقہی احکام کو قانونی شکل دینے میں انسان کی طبیعت اور مزاج کے پیش نظر درج ذیل اصولوں کو اپنی بنیاد بنائی، یعنی انسان کی طبیعت کو ذہن میں رکھ کر فقہی جو احکام ہیں یعنی فقہاء کرام نے جب قانونی شکل دی ہے قرآن کے احکام کو، تو انہوں نے بتایا کہ کیا کیا اصول آتے ہیں۔ فقہی احکام کے قرآنی اصول کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عدم حرج، نمبر 2 قلت تکلیف، نمبر 3 تدریج، نمبر 4 نسخ۔ ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ عدم حرج آپ لوگوں کے لیے بالکل نیو ٹرمز ہیں، لیکن بہرحال اس کو رٹا لگانا ہے اپنے آبجیکٹیو کے لیے بھی۔ عربی زبان میں حرج کے معنی تنگی کے ہیں، تنگ۔
عدم حرج کے اصول سے مراد کہ شریعت کا بنیادی اصول تنگی دور کرنا ہے. بس عدم حرج، شریعت چاہتی ہے تنگی دور کی جائے، مشکلیں ہٹائی جائیں، آسانیاں پیدا کی جائیں، یہ عدم حرج ہے. اسی اصل کی بنا پر کئی رخصتیں ہیں. مثلا سفر کے دوران نماز میں قصر، فرض کو شارٹ کر دیا، سنت نوافل چھوڑ دی، نماز قصر ہو گئی، شارٹ ہو گئی سفر کے اندر. پھر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. پھر اگر بہت شدید ضرورت ہے، حرام چیزوں کو جائز قرار دے دیا گیا، اباحت ہے کہ حرام بھی بشرطے زندگی جانے کا اندیشہ ہو حرام استعمال کیا جا سکتا ہے. پانی میسر نہیں ہے، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا بہت شدید ٹھنڈ ہے، سفر کی حالت ہے، یا کہیں آپ مقیم بھی ہیں تو وہاں پر تکلیف میں اضافہ ہوگا، تو وضو کی بجائے تیمم کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ سب فقہی احکام کے قرآنی اصول ہیں کہ قرآن میں ہمیں اس چیز کا سراغ ملتا ہے، بنیاد ملتی ہے کہ قرآن کے اندر کسی چیز کو بتایا گیا کہ اس میں آسانی کا راستہ کیسے نکالا جا سکتا ہے. تو جب قرآن سے یہ ایک فنڈامنٹل ہمیں مل گیا تو باقی چیزوں پر بھی پھر یہی رول، قرآن والا رول ہی اپلائی ہوگا. چند مثالیں ہیں. مثلا قرآن میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی کسی پر اس کی حد سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ایک اور جگہ ہے سورہ بقرہ میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، وہ آسانیاں چاہتا ہے. ایک اور جگہ ہے سورہ حج میں وما جعل فی الدین حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. گویا عدم حرج کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ چیز ہمیں بالکل دماغوں میں کلیئر ہونی چاہیے کہ دین کا جو پہلا ماخذ ہے قرآن، اس کا جو پہلا اصول ہے وہ کس بنیاد پر وہ اصول بنایا گیا ہے کہ آسانیاں مہیا کی جائیں، مشکلیں پیدا نہ کی جائیں. اب فقہ نے اس اصول کو اٹھایا کہ جی آسان ہو، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سفر میں پوری نماز نہیں ہے، قصر ہے، وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہو رہا تو تیمم کی رخصت ہے. یہ چیزیں خود قرآن میں آ گئی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ کر کے دکھائی ہیں. اس میں فقہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح سے. ہاں فقہ اگر لوگوں کے ذہن میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ کوسچنز پیدا ہوتے ہیں تو فقہ اس کو ایکسپلین کرے گی، لیکن وہ ایکسپلینیشن قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں ہوگی، وہ قرآن اور سنت سے متعلق ہی ہوگی. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے اس کا اصول قلت تکلیف. اصل میں عدم حرج اور قلت تکلیف بات ایک ہی ہے، یعنی کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، لیکن بہرحال چونکہ ہیڈنگ الگ ہے تو پھر اس کو ایسے ہی رٹا لگائیے. عدم حرج کا لازمی نتیجہ قلت تکلیف ہے کہ جو شخص اوامر اور نواہی یعنی امر اور نہی کی حقیقت کے لیے قرآن کا مطالعہ کرے گا، اس کے اصل کی صحت کا نہایت آسانی کے ساتھ یقین ہو جائے گا کہ اول تو ان کی تعداد بہت کم ہے، دوسرے تھوڑی سی مدت میں اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو مسائل ہیں اوامر اور نواہی تھوڑے ہیں، تھوڑے ٹائم میں آپ جان سکتے ہیں کیا حکم دیا گیا، کس سے روکا گیا. پھر یہ ایسے ہیں کہ آسانی سے ان پہ عمل کر سکتے ہیں. چوتھی کہ ان کی کثرت سے ڈیٹیل نہیں ہے. جو قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کہیں کہ بہت مشکل پیدا ہو گئی ہے ان احکامات کے بارے میں، کیا ڈوز اور ڈونٹس ہیں، مطلب کہا گیا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، یہ اتنے تھوڑے احکامات ہیں کہ بہت کم احکامات ہیں، سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ریلیٹڈ، اور نواہی تو اس سے بھی کم ہے. قرآن میں اس اصول کا جو ذکر ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. اب دیکھیں نا، اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو بہت مشکل ہو جاتا. اب 5 نمازیں ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے، تھوڑی سی چیز ہے نا. حج جس کے پاس وسائل ہیں اس پہ ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں تکلیف کو کم سے کم رکھا گیا، مشکل میں نہیں ڈالا گیا انسان کو، مشکل سے نکالا گیا ہے. ٹھیک، کلیئر ہوئی ہے بات؟ پھر تدریج آ جاتی ہے. تدریج میں کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اہل عرب کے اندر بہت سی گندی عادتیں، نقصان دہ عادتیں پکی ہو چکی تھی.
جن سے شرع اسلامی ان کو دور رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے اسلام نے اپنی حکمت کے اقتضاء یعنی کہ اپنے اس حکمت کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے لیے اپنے حکموں کو ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ اپنے دین کو کمال کے درجے تک یعنی گریجولی ہوا۔ مثال کے طور پر اب یہ بات آپ پکا پانی آپ کو سمجھ آئے گی، پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں حرمت خمر و میسر 3rd ایئر میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے کے متعلق جن کے اہل عرب شدت سے خوگر تھے سوال کیا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، تو آپ نے قرآن کی زبان سے اس کا یہ جواب دیا فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ سب آپ کو بیک گراؤنڈ یاد آ جائے گا۔ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے، جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ ذہن اس حکم کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلا حکم سورہ نساء میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اسی وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر اس آیت کے نزول کے وقت جب نماز کا ٹائم آتا تو حضور کے حکم سے ایک شخص اعلان کرتا کہ کوئی مخمور یعنی جو شراب کے نشے میں دھت ہے وہ نماز میں شامل نہ ہونے پائے، لیکن چونکہ ممانعت کا حکم قطعی نہیں تھا تو اس لیے لوگوں نے شراب پینے کے احکام بدل دیے، یہ نہیں کہ شراب چھوڑا، ٹائم بدل دیا۔ ایسے وقت میں شراب نہیں پیتے تھے جبکہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ڈیٹیل آ گئی کہ بھئی بالکل لاسٹ فائنل حکم دے دیا گیا کہ بھئی اب تو بالکل شراب نہیں پینی۔ وہ کیا حکم ہے؟ ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، جوا، بت اور پانسے کے تیر تو بس گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، اس لیے تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے عداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دے۔ شیطان کا تو یہ سب سے بڑا حربہ ہے، ہتھیار ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور وہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم اب باز آ جاؤ گے؟ یعنی شیطان کا تو ٹارگٹ یہ ہے، تو کیا تم شیطان کے ہتھے پہ چڑھ کر ان چیزوں کو پیتے جاؤ گے اور تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے جاؤ گے، اللہ کی یاد اور نماز سے رک جاؤ گے، دشمنیاں کینے بڑھتے چلے جائیں گے؟ یاد ہے نا آپ کو ساری باتیں، وہ جھگڑا ہوا اور پھر اس طرح یہ حکم آ گیا، پھر آخری حکم آ گیا۔ تو یہ تدریجی احکام میں مضمر حکمت، مضمر یعنی چھپی ہوئی حکمت ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ جو اس آیت کے اولین مخاطب ہیں وہ اس آیت کو، اس حکم کو سنتے ہی پکار اٹھے انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آگے۔ اگر شراب کے پینے کا حکم اول دن ہی نازل ہو جاتا تو عین ممکن ہے کہ لوگ کہتے کہ ہم تو نہیں چھوڑیں گے شراب نوشی استغفر اللہ، مطلب ممکن تو صحابہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں، ایسی بات بھی نہیں کہہ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ یہ کہتے۔ ان کے بارے میں تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، لیکن بہرحال ایک انہوں نے خدشہ یہاں پہ ظاہر کیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا اسلام کے اندر تدریج پائی جاتی ہے، قرآن کے اندر تدریجی احکام دیے گئے ہیں۔ سپوز میں آپ کو وہاں پہ بھی یہ بات کلیئر کر کے آئی کہ اب اگر ایک شخص جو نیا نان مسلم مسلمان ہوا ہے اور شراب نوشی کا خوگر ہے تو آپ اسے پہلے دن یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ بھئی تم شراب چھوڑو، نہیں، آپ آہستہ آہستہ اس کو لائیں گے، اس کو توحید سمجھائیں گے، آخرت سمجھائیں گے، اسے نمازوں کی طرف لگائیں گے، اس کو اسلامی احکامات حقوق اللہ کے بارے میں بتائیں گے، پھر گریجولی حقوق العباد۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس گریجولی میں آپ 10 15 20 سال گزار دیں، مطلب یہ کہ 2 4 5 مہینے، سال 2 سال اس کو دیے جائیں گے کہ وہ سمجھے، انڈرسٹینڈ کرے، پھر اس کو ان چیزوں کی برائیوں کا پتہ چلے، اس کے دل میں قرآن کی، اللہ کی محبت آئے اور پھر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ گویا گریجولی لیا جائے گا، جیسے عدم حرج ہم نے کہا، تکلیف تنگی دور کرنا ہے، قلت تکلیف کم سے کم دی گئی ہے، مشکل نہیں رکھی گئی، آسانیاں رکھی گئی ہیں دین کے اندر،
پھر یہ تدریج رکھی گئی ہے دین کے اندر، پھر نسخ آ جاتا ہے۔ اب نسخ کے 2 معنی ہیں، اب اس کو انڈر لائن کریں گے، جب آپ آبجیکٹیو کو ٹچ کریں گے تو یہ عموماً آ جاتا ہوتا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے کہ سابقہ حکم کو ختم کر دیا جائے، جیسے اسلام نے ما قبل کی شریعت کو بالکل منسوخ کر دیا، یعنی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ وہ جو ان کے تورات بائبل وغیرہ کے اندر جو احکامات تھے، یعنی وہ احکامات تو اللہ کی طرف سے ہیں لیکن ان کو عمل نہیں کیا جائے گا، عمل قرآن کو کیا جائے گا۔ یعنی سپوز ان کے ہاں نماز ایک خاص سٹائل سے پڑھی جاتی تھی، زکوٰۃ تو دی جاتی تھی لیکن انداز کچھ اور تھا زکوٰۃ دینے کا، تو بتا دیا گیا، جیسے ہمارے ہاں 2.5% ہے، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں کتنے % تھی، کیسے دیا جاتا تھا، تو ہم اپنے ٹاپک سے بہت دور ہٹ جائیں گے اگر میں اس کی ڈیپتھ میں جاؤں۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کہا گیا کہ پہلی والی شریعت اب امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ادھر بھی تھا، وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے حکم، لیکن جو اس کو ادائیگی ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، منسوخ کر دی گئی۔ مفسرین جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی مندرجہ ذیل آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت میں سابق نبیوں کی، یعنی پچھلے جو نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کی شریعت کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلا آتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اپنے احکام میں جو کچھ منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی منسوخ بن ہم اسے ختم کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، فراموش یعنی اس کو بھلا دیتے ہیں، تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل کرتے ہیں۔ یعنی یہ آیت پچھلی شریعتوں اور اسلام کے کمپیریزن کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ دوسرا معنی نسخ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حالات اور تقاضے کے لحاظ سے پہلے سے موجود حکم میں کسی قسم کی ترمیم کر دی جائے۔ مثلا اگر وہ عام ہے تو اسے خاص بنا دیا جائے، مطلق ہے تو مقید کر دیا جائے، یعنی کہ آزاد تھا تو اس کو قید کر دیا گیا ہے۔ یہ اس میں جو نسخ کی پہلی ڈیفینیشن ہے نا وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، دوسری تو لینی ہی لینی ہے آپ نے، کیونکہ آپ کی بک میں لکھی ہوئی جو ہے۔ اب قرآن کریم کے مذکورہ طریقہ کار سے، یعنی یہ جو نسخ کا جو طریقہ کار ہے، یہ اصول مستنبت ہوتا ہے، یعنی یہ ہم لا نکالیں گے، ایک بنیاد نکالیں گے کہ قوت نافذہ، ارباب علم و نظر کے قوت نافذہ کہتے ہیں جیسے ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہیں جن کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے، علم و نظر یعنی کہ اسکالرس ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کے وقتی اور معاشرتی مسائل کے پیش نظر بعض شرعی یعنی فروعی احکام میں ترمیم کر سکتی ہے۔ یعنی فنڈامنٹلز میں تو کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، لیکن برانچ کے اندر اس کی ڈیپتھ میں جا کر جو برانچز ہیں ان میں کچھ ترمیم کی جا سکتی ہے۔ کب ہو سکتی ہے؟ وقتی معاشرتی مسائل کے پیش نظر اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ فقہا نے قرآن کریم کے اس طریقہ کار سے استحسان، استصلاح، تبدیل احکام بتبدیل زمان، یہ بڑی مشکل ٹرمز ہیں، اس کو رٹا لگا لیں، ٹائم نہ ہوا تو اس کو یہاں سے پھر آگے آپ فقہا نے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، فقہا سے لے کر زمرے میں شمار کیا گیا ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، وغیرہ قسم کے اصول اخذ کیے ہیں، انہوں نے ماخذ قانون کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ لیکن اب یہاں سے ہم لیں گے، یاد رہے کہ ناسخ و منسوخ کے الفاظ عموماً نصوص قرآن اور حدیث کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، یعنی یہ لفظ خاص طور پر شریعت کی باقی چیزیں نہیں ہم لیں گے، قرآن اور سنت ہم لیں گے، حدیث لیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں، یہ اب ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے، صحابہ اور تابعین کے بارے میں، یعنی جو بعد والے لوگ ہیں انہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ بتایا، وہ کہتے تھے قرآن کی منسوخ آیات 500 ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اکابر محققین یعنی جو بعد میں ان کے بعد آئے لوگ، ان میں قاضی ابن العربی مالکی ہیں، جلال الدین سیوطی ہیں، وہ کہتے ہیں منسوخ آیات کی تعداد 20-21 ہیں، ٹھیک۔ شاہ ولی اللہ دلوی کہتے ہیں صرف 5 آیتیں ہیں جو قرآن کے اندر منسوخ ہوئی ہیں۔ اب جو جدید ماڈرن دور ہے اس میں قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ کتنا اس میں ایک بات آپ دیکھیں کہ جدید دور کو یہ جو لے آئے کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، بڑی ایک عجیب سی کہانی نہیں محسوس ہوتی انسان کو کہ صحابہ کہہ رہے ہیں 500 ہیں، آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہے، تو کیا ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہی اوتھینٹک نہیں ہے اس قسم کی۔ اصل بات جو قرآن میں نسخ کے بارے میں آئی ہے وہ پچھلی شریعتوں کا منسوخ ہونا ہے، قرآن کے حکموں کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن میں روزے کا حکم آیا ہے ایک جگہ کہ جی روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے، تو
پھر بعد میں حکم آیا کہ جی فدیہ نہیں ہوگا، روزہ ہی رکھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعد والے حکم نے پہلے والے حکم کو منسوخ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر کمی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہاں پہ کوئی معذور ہے، بیمار ہے شدید، وہ بعد میں روزہ رکھ لے، اگر وہ رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے۔ فدیہ کا حکم موجود ہے۔ ایگزیمپشن کس کے لیے؟ بیماروں کے لیے، شدید بیماروں کے لیے کہ وہ فدیہ دیں گے، باقی عام لوگ اس وقت اس کو ڈیلے کریں گے، پوسٹ پون کریں گے، بعد میں روزہ رکھ لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت، کوئی حکم منسوخ نہیں ہے، یہ بس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے فقہ کو مزید پڑھتے چلے جائیں گے تو بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔